بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد نماز فجر صحابہ کرام سے دریافت فرما لیا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو آپ علیہ السلام اس خواب کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حسب روایت صحابہ کرام سے خواب کے متعلق پوچھا تو کسی نے بھی خواب کا تذکرہ نہیں کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج خود میں نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ یہ کہ دو آدمی میرے پاس آئے، دونوں نے میرا ایک ایک ہاتھ پکڑ کر مجھ ایک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص چپ بیٹھا ہے، پاس کھڑا آدمی زنبور سے بیٹھے ہوئے شخص کے کلے چیر رہا ہے، اور جب ایک کلہ گدی تک چیر جاتا ہے تو دوسرے کلے کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے، اور اتنی دیر میں اس کا پہلا کلہ درست ہو جاتا ہے، مگر وہ پاس کھڑا شخص بیٹھے آدمی کے ساتھ بار بار یہی عمل دہرا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے دریافت کیا آخر کیا ماجرا ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلے۔ چنانچہ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص پر سے گزرا ہوا جو لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر لیے ہوئے اس لیٹے ہوئے شخص کے سر کو نہایت بے دردی سے کچل رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے تو پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے، اور وہ شخص ابھی اس پتھر کو لانے بھی نہ پاتا کہ اس کا سر پھر سے درست ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اسی طرح اس کا سر پھوڑتا ہے۔ میں نے ان دو آدمیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہنے لگے آگے چلیے۔ چلتے چلتے ہم ایک ایسے غار پر پہنچے جو تنور کی طرح اندر سے کھلا اور کشادہ تھا اور اوپر سے تنگ، جس میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اس تنور کے اندر بہت سارے مرد اور عورتیں پڑے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے تو وہ سب کے سب اوپر کی جانب اٹھ جاتے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آگ کے شعلے کمزور پڑتے تو اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے۔ میں نے پھر ان دونوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہنے لگے آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے جس پر ایک شخص کھڑا ہے، اور دوسرا شخص نہر کے اندر سے نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے اور خون کی نہر سے باہر نکلنا چاہتا ہے، تو کنارے والا شخص اس زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے۔ وہ پھر اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے، پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر پتھر مار کر اسے اسی جگہ پہنچا دیتا ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو دونوں کہنے لگے آگے چلیے۔ چلتے چلتے ہم ایک ایسے سرسبز و شاداب باغ میں پہنچے۔ اس باغ کے ایک بڑے درخت کے نیچے ایک ضعیف العمر آدمی اور بہت سے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں۔ چنانچہ اس درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے، جس کو وہ مزید دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو اس درخت پر چڑھا لے گئے جن کے درمیان میں ایک خوبصورت مکان تھا۔ وہ دونوں مجھے اس مکان میں لے گئے۔ اتنا عالی شان مکان میں نے آج تک نہیں دیکھا، جس میں بہت سے بوڑھے، جوان اور بچے موجود تھے۔ پھر مجھے اس مکان سے نکال کر اس سے بھی اوپر لے گئے جو پہلے مکان سے بھی زیادہ عمدہ مکان تھا، جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ تب میں نے ان دونوں اشخاص سے کہا تمام رات تم مجھ لیے پھرتے رہے، آخر بتاؤ تو صحیح ان اسرار کی حقیقت کیا ہے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا شخص ہے جس کے جھوٹ دنیا میں مشہور ہو جاتی تھی، تا قیامت یہ شخص اسی سزا میں مبتلا رہے گا، اور جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا علم عطا فرمایا، مگر وہ رات بھر غافل سویا رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا تھا، چنانچہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ جس تنور میں مرد اور عورتیں جل رہے تھے وہ زناکار مرد اور عورتیں ہیں، اور خون کی نہر پر جس شخص کو پتھر کے ساتھ مارا جا رہا تھا وہ سود خور ہے، چنانچہ قیامت تک اس سود خور کو وہیں سزا دی جائے گی۔ ہاں وہ بڑے میاں جو درخت کے نیچے بیٹھے تھے
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ارد گرد لوگوں کی نابالغ اولاد تھی۔ اور جس درخت کے قریب آگ دھونکنے والا شخص آپ نے دیکھا وہ مالک دروغ جہنم تھا، اور درخت کے اوپر وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے عام مسلمانوں کا گھر ہے اور دوسرا شہیدوں کا ہے۔ ہم دونوں آدمیوں میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائیے۔ میں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ایک سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تو پھر مجھے چھوڑیے، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، ابھی آپ کی عمر باقی ہے، اگر آپ کی عمر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی آپ چلے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔